السلام علیکم۔ آج میں بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ کہ اللہ سے دعائیں کیسے مانگنی چاہیے، جو قرآن نے بتایا، رب نے ہمیں خود طریقہ بتایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہا ہے تیرے رب نے کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا تمہیں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو لوگ میری غلامی سے تکبر کرتے ہیں، میری نافرمانی سے تکبر کرتے ہیں، وہ ضرور ذلیل ہو کے جہنم میں جائیں گے۔ یستکبرون یہ وہی لفظ ہے جو شیطان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب کہا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تکبر، آپ اللہ کی بات آپ کو پتہ چل جائے فوراً جھک جائیں۔ آپس کی ضد کے اختلاف سے پوری دنیا مٹ رہی ہے، علم آ چکا ہے، آپس کے اختلاف میں ہم خدا کا منکر ہو رہے ہیں۔ کہیں سے بھی کسی کے منہ سے بھی خدا کا نام نکلے، خدا کی بات نکلے، سر جھکا دیں، کیونکہ وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، پوری دنیا کا مالک ہے۔ اور آپ کو کبھی بھی دشمنی آپ کے سامنے نہ آئے کہ آپ اللہ کی نافرمانی آپ پر مجبور کر دیں۔ تو یہ جو تکبر ہے، خدا کی بات کے آگے نہ جھکنا، یہی انسان کی تباہی ہے، یہی کفر ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب تجھ سے سوال کرتے ہیں میرے بندے تو ان کو بتاؤ میں بہت قریب ہوں۔ أُجِيبُ الدَّاعِوَةَ الدَّاعِيَ إِذَا دَعَانِي، میں جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب مجھے پکارتا ہے۔ بس مجھے پکارو، مجھے قبول کرو۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لاؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ بھلائی کے راستے پہ آ جائیں، بھلے ہو جائیں۔ دعا صرف خدا کی ہوتی ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، یہ آیات میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ لہو دعوت الحق، لہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا يستجیبون لهم بشیء، اسی کے لیے دعوت حق ہے، اسی کے لیے پکارنا حق ہے، صرف رب کے لیے۔ اور وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، وہ کسی چیز کا جواب نہیں دیتے۔ لا يستجیبون لهم بشیء، وہ نہیں جواب دیتے ان کو کچھ بھی۔ الا کباسط کفیہ الی الماء، یہ ایسی ہے جیسے ایک شخص پانی کی طرف اپنا ہاتھ پھیلائے، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ منہ کو پہنچ جائے، وما ہوا ببالغ، وہ منہ تک نہیں جاتا، نہیں پہنچتا۔ اسی طرح دوسروں کے لیے مانگنا ایسے جیسے آپ پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور وہ منہ کو نہیں پہنچتا۔ کیا خوبصورت رب کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، نہیں ہے کافروں کی دعا مگر گمراہی، گمراہی کی دعائیں ہیں ساری، دور راستے سے ہٹی ہوئی دعائیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اسی کی دعوت ہے اللہ سے مانگنے کی۔ اور دوسرا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس مجھے قبول کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پہ ایمان لائے تاکہ وہ رشد کا راستہ اختیار کرے۔ لیؤمنوا بی، ایمان لانا، رب پہ بلیو کرنا۔ ما لکم لا تؤمنون باللہ، تم لوگوں کو کیا ہے کہ تم اللہ پہ ایمان نہ لاتے۔ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، رسول بھی تمہیں پکارتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ وقد اخذ میثاقکم، تم سے پکا میثاق، عہد لیا ہوا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے ہو تم تو تم ایک عہد کے پابند ہو، عقد کے پابند ہو، عہد کے پابند ہو۔ دیکھو، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، کیونکہ یاد رکھو وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ ضُرٌّ
فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. جو بھی تمہارے پاس کوئی نعمت ہے، انعام ہے، نعمت ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے. اور جب بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کی طرف چلاتے ہو، ایک اللہ کی طرف. تو اس لیے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی ہر نعمتوں کو یاد کرو. آنکھ، کان، دل، جسم، نعمتیں، رزق، کیا چیز نہیں دی، ایک ایک نعمت کا اللہ کا شکر ادا کرو. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَكُم بِهِ، اور اس میثاق کو یاد کرو جو تم نے پختہ کیا تھا اس کے ساتھ. جب تم نے کیا کہا تھا، کیا میثاق تھا؟ سمینا، جب اس کل تم سمینا وَأَطَعْنَا، جو تم نے کہا تھا ہم نے سنا، اب ہم اطاعت کریں گے، ہم مانیں گے. جو کچھ ہم نے رب کی بات سنی ہم اطاعت. یہ آپ کے عہد سے پابند ہے، آپ اس عہد میں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. یہ تقوی پہ ایک بات کروں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو، سنو اور نافرمانی نہ کرو. واسمعوا واطیعوا، اطاعت کرو. جو بھی رب کی بات سن لو فوراً اطاعت میں آؤ، کیونکہ یہ رب العالمین کی بات ہے. یہ میں کسی اور کی بات نہیں سنا رہا ہوں، رب العالمین کو سنا رہا ہوں. وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، یہی تمہارے نفسوں کے لیے بہتر ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنی نفس کی بخیلی سے بچایا گیا وہی فلاح پانے والے. خود نہیں بچ سکتا، آپ کو خدا رب العالمین بچاتا ہے نفس کی بخیلی سے، تو وہی فلاح پانے والے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مدد جو ہے نا، آپ ہمیشہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے، نماز سے، جس کو ہم صلاۃ نماز کہتے ہیں ترجمہ. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہ خدا کے بتائے ہوئے طریقے، وعدہ خدا کا. ان اللہ مع الصابرین، پہلے بتایا صبر سے، صبر کہتے ہیں استقامت کو. خدا کے قانون کو کبھی مت توڑو. اگر خدا نے قانون کو توڑ دیا تو آپ صابر نہیں ہیں، ہٹ گئے صبر سے، چھوڑ دیا آپ نے صبر. ثابت قدم رہے ہر حال میں، اور نماز سے مانگتے رہے. اور اب اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہ وہ جب طالوت کی فوجیں جب جالوت کے سامنے آئی تو انہوں نے ان سے تھوڑی سی جماعت تھی لیکن ثابت قدم تھی، تو انہوں نے یہ دعا، اللہ نے ان کی دعا ریکارڈ کی. ربنا افرغ علینا صبر، اے اللہ تو ہم پہ صبر ڈال. وثبت اقدامنا، ہمارے پاؤں کو مضبوط کر. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری ان کافر قوم کی تو مدد فرما. اب تک ہم نے ایک قسم کے کافر کا، جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ کافر ہے، اور آج بھی یہی کافر لوگ اللہ کی طرف نہیں آئیں گے، ایک اللہ کے پاس نہیں آئیں گے. جتنے فرقہ پرست ہیں، جتنے دنیا دار لوگ ہیں، یہ پکے کافر ہیں. یہ کبھی بھی ایک خدا کی عبادت نہیں کریں گے سوائے اس کے جس کو اللہ قبول کرے. تو آپ یہ دعائیں خدا سے مانگیں، کیونکہ خدا جو ہے سب کچھ جانتا ہے. تو یہ سورہ الاعراف کی 55 سورت آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے غور سے سننے والی بات ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، مانگو اپنے رب سے، پکارو اپنے رب کو گڑ گڑا کے، عاجزی سے، رو رو کے اور خفیہ. انہ لا یحب المعتدین، اللہ کو حد سے بڑھنے والے پسند نہیں ہیں. خفیہ. اب یہاں تو لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں، اونچی اونچی آوازوں میں دعائیں کی جا رہی ہیں. کیا خدا نہیں سنتا؟ خدا نے ایک حد بتا دیا، گڑ گڑا کے اور خفیہ. وہ تو دکھلاوے کی دعائیں ہیں، چاہے آپ کچھ بھی کہیں. خدا نے تضرعا و خفیہ کا،
کیونکہ اللہ کو نہیں پسند حد سے بڑھنے والے. یہ حدود ہے رب کے بتائے ہوئے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، فساد مت کرو بعد اصلاح کے. اصلاح لانے کے بعد دیکھو فساد کس کو کہتے ہیں؟ جیسے فرعون فساد کرتے، جب موت آتی ہے تو پھر اس کو کہتا ہے میں مسلم ہو گیا، ایمان لے آیا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ. الآن اب وقد عصیت قبل، پہلے تو تم نافرمانی کرتے، وکنت من المفسدین، اور فسادیوں میں سے تھا، خدا کو تو پیچھے ڈالا ہوا تھا. اس کو فساد کہتے ہیں. یا دیکھو ایک بڑی خوبصورت جب فرشتوں کے درمیان اور رب العالمین کے درمیان جو کلام ہو رہے تھے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ، اسسٹنٹ یا نائب بنانے والا ہوں، تو ان سب نے پتہ کیا کہا، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ اے رب تو اس میں ایسی شخصیت بنانا چاہتا ہے جو فساد کرے گا، خون بہائے گا. کیا بات، ایک ایک بات سچی ہے. نحن نسبح بحمدک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں. تو رب نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، ریجیکٹ نہیں کیا ان کی بات، یہ نہیں کہا کہ نہیں، یو رانگ، صرف یہ کہا کہ کچھ میں وہ جو جب باتیں جانتا ہوں وہ تم علم نہیں رکھتے، اس لیے میں اپنے انسان کو اسسٹنٹ، کیونکہ ایکسیپشنل بھی تو ہیں، سارے فسادی نہیں ہیں. ایسے ایسے رب نے خوبصورت بندے اپنے اذن سے بنائے ہیں، اجازت سے، کچھ جو مثال ہے ہمارے لیے امن پیس دینے والے. آپ نے ان ایکسیپشن میں آنا ہے، یہ دنیا کی طرف نہیں جانا. اس ایکسیپشن میں جب آپ آئیں گے علم کے ساتھ، رب سے عاجزی کریں گے، دعائیں مانگیں گے، تو انشاءاللہ خدا آپ کو قبول کرے گا. اور ایک اور فساد، جب یوسف رسول اللہ کی کہانی تھی، بعد میں ہم ذکر کریں گے اس کا، وہ جو ان کے بھائی پہ چوری کے الزام لگاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جب ان کو پکڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قالوا تاللہ لقد علمت ما جئنا لنفسد فی الارض، تجھے پتہ ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے، وما کننا سارقین، ہم چور نہیں ہیں. یہ چوریاں، غلط بیانیاں، لوگوں کے مال میں کمی کرنا، توڑ پھوڑ کرنا اور بدکاریاں کرنا، یہ سارے فساد ہیں. آپ لوگوں کو امن نہیں دے رہے ہیں، لوگوں کے حقوق کو پامال کیے جا رہے ہیں. اور لوگ ہمارے صرف ایک باؤنڈری میں نہیں، پوری دنیا میں آپ نے رب کا پیغام پہنچانا ہے، پوری دنیا آپ کے لیے، کیونکہ یہ رب کی دنیا ہے. یہ باؤنڈریز تو بنے ہوئے ہیں وچ از گڈ، لیکن جب رب کی بات ہوتی ہے پوری دنیا کے لیے ہوتی ہے. پوری دنیا میں آپ نے اپنے رب کا کنٹرول قائم کرنا ہے، پوری دنیا میں انصاف دینا ہے، آپ نے اپنے ہورائزن کو بلند کرنا ہے، کیونکہ رب کی بات محدود نہیں ہے ایک باؤنڈری تک، یہ پوری دنیا تک ہے. تو یہ افسوس یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا. کئی لوگ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگ کہتے ہیں اللہ پہ ایمان لے، آخرت پہ ایمان نہیں ہوتا. اور جب ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے، بیچ میں آیاتیں چھوڑ کے میں یہ ایک اور آیات سنا رہا ہوں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان کو کہا جاتا ہے فساد مت کرو زمین میں، تو پتہ ہے وہ کہتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو بڑے اصلاح کرنے والے ہیں. اپنے آئیڈیاز، اپنے خیالات، اپنی خواہشات کو فالو کر کے، اپنے اصول بنا کے، خدا کو پس پش ڈال کے، کیا وہ اصلاح کر رہے ہیں؟ یہ فساد ہے سب. اصلاح رب کے قانون کو نافذ کرنا، رب کی کتاب کو نافذ کرنا. کیسے؟ اپنے میں، چھوڑو دوسروں کو. جب آپ خود اپنے میں ڈالیں گے، خدا آپ کو بہت انعام دے، ایک مضبوط شخصیتیں بنیں گی. ہر انسان بس اپنی طرف توجہ دے، یہ دوسروں کے اب جوئیاں چھوڑ دے، کیونکہ انڈیویجولی اللہ تعالیٰ سب کو سزائیں دے رہا ہے، انڈیویجولی. اور جب پوری قوم خراب ہو جاتی ہے تو پوری قوم کو الٹ دیتی ہے. خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ وہ کسی چیز کا جواب دے، نہ کوئی اس کا انتقام ہے، نہ وہ کسی انجام سے ڈرتا ہے. اپنے آپ کو بچا لیں، دی آئیڈیاز اپنے آپ کو بچا لیں.
میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں، مومنین بہت کم ہوتے ہیں، فساد پھیل چکا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی اپنی کمائی کمانے سے، ان کے حرکتوں سے فساد ہو چکا ہے۔ اس لیے پلیز یہ میں نے یہ ولا تفسدوا کا بتایا، دیکھو فساد ہے، خدا کا قانون جب ٹوٹتا ہے ہمارے لائف میں فساد آ جاتا ہے، آسمان اور زمین میں فساد پھیل جاتا ہے۔ تو اصلاح آنے کے بعد فساد مت کرو، وَدُعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا، ایک اور دو ریسٹرکشن ہے، پہلے کیا تھا؟ گڑ گڑا کے اور خفیہ، اور دوسرا ہے خَوْفًا وَطَمَعًا، خوف سے اور لالچ سے، طمع سے۔ دیکھیں نا، جیسے امن ھذا الذی یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے وہ ذات جو قبول کرتا ہے بے چین کی دعا جب اس کو پکارتا ہے؟ بے چین، کوئی بے چین بھی ہو، کوئی مذہب ہو، ایک انسان ہے جس کو بے چینی میں کشتی میں ڈوبنے والا ہے، حج کو لے آ رہے ہیں بس گرنے والا ہے، وہ خاص اللہ کو پکارتا ہے بے چینی سے، کیونکہ اس کو پکا یقین ہو جاتا ہے، خوف سے گھر گڑا کے خفیہ مارتا ہے، خدا کو پکارتا ہے، طمع سے اس کو یقین ہو جاتا ہے، لالچ ہے اللہ بس تو ہی ہے، اور ڈر سے۔ تو اللہ کہتے ہیں جب بھی کوئی ایسے پکارتا ہے تو اس سے برائی، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے برائی ہٹا دیتا ہے، وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اب تمہیں بھی تو اللہ نے اپنا سسٹم بنایا ہے کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی مالک ہے؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تم بہت تھوڑی نصیحت پکڑتے ہو، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ بات تمہیں بہت تھوڑی سمجھ آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ غور کرو ذرا، وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمْ، اللہ نے تمہیں جو بھی تم سوال کرتے وہ دیتا ہے، وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں کو گنو تو اس کو گن نہیں سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار، انسان جہاں بھی ہے اگر وہ رب والا نہیں ہے، مومن نہیں ہے، ایمان نہیں لایا، یا ایمان، اللہ کہتے ہیں کہ ایمان منہ سے کہتے ہیں لیکن ایمان والے نہیں ہوتے، فسادی ہوتے ہیں، کہتے ہیں بڑے اصلاح والے، خدا کی بات پہ ایمان لانا، وہ انسان جو ہے بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا کافر ہے۔ والکافرون هم الظالمون، کافر ہی اصل میں ظالم ہوتے ہیں، کیونکہ خدا کے قانون سے نفرت کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو، اپنے خیالات کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے شخص کا کون ذمہ دے؟ یہی چیز بہت ضروری ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوا خوفا وطمعا، اس سے مانگو خوف سے اور لالچ سے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمتیں محسنین کے بہت قریب ہے۔ محسنین کون ہے؟ نیک لوگوں کے اللہ کی رحمتیں بہت قریب، یہ تو ہم ترجمہ کریں، لیکن ہر بات کی انٹرپریٹیشن ہے، خدا نے ہر لفظ کی ڈیفینیشن بتائی ہے کہ محسنین کون لوگ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ سورہ لقمان کے شروع سے اسی سے شروع ہوتی ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ہے آیات کتاب حکیم کی، بڑی وائس کتاب ہے، وزڈم سے بھری ہوئی کتاب ہے، کتاب حکیم۔ ہدن و رحمتا للمحسنین، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے لیے۔ اور محسنین الذین، وہ لوگ ہیں یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، ان کو آخرت پہ بھی یقین ہوتا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پہ ہوتے ہیں، واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ہمیں رب کی ہدایت پہ چلنا ہے، بس یہ بات یاد رکھیں، یہی لوگ ہوتے ہیں جو رب کی ہدایت پہ چلتے ہیں۔ ہدایتیں تو ہزاروں چل رہی ہیں، ہزاروں فرقے بن چکے ہیں، لیکن آپ ان سب آوازوں میں ایک ہی آواز پہچانیں گے، رب کی، قرآن کی۔ اس کے علاوہ آپ نے کہنا نہیں، ہر آواز قرآن سے باہر آپ یاد رکھیں گمراہی کی طرف بڑھ جائیں گے۔ اس لیے قرآن کو پکڑیں، رب کو پکڑیں، رب کے رسی کو پکڑیں، کبھی غلط نہیں جائیں گے۔
تو محسنین کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو پوری بتا دی. اور سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بس آخر میں صرف اتنا کہوں گا، کیسے یہ کیسے مانگنا ہے، کیا مانگنا ہے، یہ رسولوں نے کیا کیا مانگا ہے اور کیا کیا قرآن کی دعائیں، یہ میں وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا تاکہ آپ خدا کے الفاظ کو پکڑیں، اور ان کے الفاظ میں بڑی طاقت ہے. خدا کے الفاظ پہ چڑھیں گے جس کو خدا نے دوام دیا ہے. ہم یہی دعائیں سیکھیں گے. بس من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. جو کوئی بھی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو یاد رکھو خدا کے پاس دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.